پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے مرزا اسداللہ خان غالب کی غزل نمبر 1 کی تشریح کی ہے۔ آج غزل نمبر 2 کی تشریح ہم کریں گے۔ تو غزل نمبر 2 اس طرح سے ہیں۔ غالب فرماتے ہیں، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، مکتا ہے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو اس غزل میں، ان اشعار میں غالب فرماتے ہیں، مطلب جو ہے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ مرزا غالب نے دلی کو اجڑتے ہوئے کئی بار دیکھا ہے۔ اس نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب انگریزوں نے ہندوستان کو نہ چھوڑنے کی ٹھان لی تھی، اور 1857 عیسوی کا غدر کا زمانہ بھی دیکھا ہے، جب مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اب سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ اس نا امیدی میں امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی، اور کوئی انسان اسے ان حالات میں نظر نہیں آتا جس سے وہ مل کر اپنے دل کی بڑاس نکال سکے۔ تو انہی حالات کی وجہ سے غالب اکثر اپنے دوستوں کو خطوط لکھتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کے خطوط کو ادبی اور تاریخی اہمیت بھی حاصل ہے۔ تو اسی تناظر میں انہوں نے یہ کہا کہ اب کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، کوئی امید نہیں ہے کہ کس طرح سے جو پریشانیاں ہیں، مصیبت ہیں جن میں وہ مبتلا ہیں، ان سے کیسے نکلا جا سکے۔ تو دوسرا شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو اس شعر میں غالب نے فرمایا ہے، غالب فرماتے ہیں اس شعر میں، اس نے دنیا کی بے ثباتی کا بیان کیا ہے، دنیا کی بے ثباتی بیان کی ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، معین ہے، موت جو ہے وہ اپنے وقت پر آتی ہے، جب اس کو آنا ہوتا ہے تو وہ مقرر وقت ہے، ٹائم ہے۔ تو پھر کوئی انسان اپنی نیندیں گنوائے، یہ سمجھ کر کہ موت کا ایک دن خاتمہ ہونے والا ہے، انسان جانتا ہے، تو اب اس انتظار میں کیوں رہے، کیوں اپنی نیند گنوائے۔ جب موت کو آنی ہے تو وہ آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، جب اس کو آنا ہے تو اس کا آنا طے ہے۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ غالب شعر میں فرماتے ہیں کہ پہلے دل اس قدر مست تھا اور اس قدر خوشی سے زندگی بسر ہوتی تھی کہ ہر بات پر ہنسی آتی تھی، لیکن اب مصیبتوں اور غموں نے اس قدر جکڑ لیا ہے کہ اب کسی بات پر ہنسی نہیں آتی ہے۔ جو مسکراہٹ تھی، زندگی کی جو خوشی تھی، وہ اب نہیں رہی ہے، کیونکہ اب پریشانیاں، مصیبت اور غم جو ہے انہوں نے گھیر لیا ہے، ان میں پھنسا ہوا ہوں، تو اب ہنسی جو ہے اب کسی بات پر نہیں آتی ہے، کسی طرح نہیں آتی ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ غالب اس شعر میں فرماتے ہیں، اپنی متانت اور سنجیدگی کا بیان کرتے ہیں کہ کچھ ایسی ہی بات پر میں خاموش ہوں، ورنہ ایسا نہیں کہ میں بات نہیں کر سکتا، مگر دل ہی اجڑ گئی تو دل اجڑ گئے، جیسی بات کے مترادف حالات ہیں، لہذا میں اسی وجہ سے چپ ہوں، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں جن کی وجہ سے میں چپ ہوں، میری زبان بند ہے، ورنہ
مجھے بھی بات کرنی آتی ہے، ورنہ میں بھی بات کر سکتا ہوں، ورنہ میں بھی آگے آ سکتا ہوں، خاموش نہیں رہ سکتا ہوں۔ مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ غالب فرماتے ہیں کہ میں اسی آرزو میں ہوں کہ کسی طرح اس فتنہ زدہ زندگی کا اختتام ہو جائے، کیونکہ جو زندگی ہے وہ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، غموں میں، پریشانیوں میں گری ہوئی ہے، فتنوں میں گری ہوئی ہے۔ اب میں اس سے نجات چاہتا ہوں، اختتام چاہتا ہوں اس زندگی سے، ایسی زندگی سے۔ اگرچہ یہاں موت کا سما دن رات جاری ہے، لوگ مرتے ہیں، تباہی ہے، بربادی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، مار داڑ ہے، لوگ مارے جاتے ہیں، بستیاں اجاڑی جاتی ہیں، لیکن ایک ہم ہیں کہ ہر جگہ بچ کے نکلتے ہیں۔ میں ہی ہوں جو ہر جگہ بچنے میں کامیاب ہوتا ہوں، بچ نکلنے میں کامیاب ہوتا ہوں۔ مرتے مرتے میں بچ جاتا ہوں، مرتے مرتے میں اس موت سے نجات پاتا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ کعبہ مکتا ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس شعر میں غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے غالب، تم کیوں کعبہ کی زیارت کا شوق دل میں لیے پھرتے ہو؟ تمہارے نامہ اعمال میں کوئی نیک عمل نہیں ہے، لہذا تم کس منہ سے زیارت کے لیے جاؤ گے؟ کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنے آپ سے ناراض ہیں، اپنے آپ سے خفا ہیں، اپنی زندگی ہے اس میں ایسا کچھ نہیں کر پایا ہے، ایسے اعمال نہیں کر پایا ہے، اسی لیے لکھتے ہیں کہ میں کون سا منہ لے کے کعبہ کی زیارت کے لیے جاؤں، حج کو جاؤں، تو اس لیے شرم کی بات ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کس منہ سے وہاں جاؤں گا، یہ شرم کی بات ہے، تجھے شرم نہیں آتی۔ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی، آپ کس منہ سے زیارت کے لیے جاؤ گے؟ تو جو یہاں غالب کیے ان دونوں غزلوں میں ردیف بھی ہیں اور قافیے بھی۔ پہلی غزل میں یہ قافیے استعمال کیے گئے ہیں: دوا، خدا، ہوا، برا، خطا، روا، رہنما، گلا، یہ قافیے ہیں۔ یعنی ہم وزن اور ہم آواز ہونے کی باوجود یہ جو ہیں غزلوں میں مختلف معنی والے قافیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جو ردیفیں ہیں ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ جو یہ مختلف ہوتے ہیں، جو قافیے ہوتے ہیں مختلف، لیکن ردیف جو ہوتے ہیں وہ یکساں رہتی ہے۔ جس طرح کرے کوئی یا نہیں آتی، یہ تو ردیفیں ہیں، یہ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہیں۔ تو یہ تھا تجزیہ غالب کی غزلوں کا، جو ہم نے کل اور آج ان کا جائزہ لیا ہے۔ تو کل اس کے جو سوالات ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔